جس پر کثیر زر مبادلہ خرچ ہوگا۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں وسیع پیمانے پر انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے۔ اگرچہ سیلاب کی وجہ سے $30 ارب نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، لیکن نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تاجر برادری اپنے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کی امداد کے لیے دل کھول کر مدد کر رہی ہے اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کثیر فنڈز جمع کروائے ہیں، لیکن متاثرین کی بحالی اور کھلے آسمان تلے بیٹھے افراد کو وبائی امراض و بھوک و پیاس سے بچانا بہت بڑا چیلنج ہے، جس سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ میری وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومتوں سے اپیل ہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ڈیمز اور واٹر ریزروائرز پر کام شروع کریں، تاکہ اربوں ڈالر کا پانی جسے ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں وہ سستی بجلی کی پیداوار اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اگر ہم یہ پانی ذخیرہ کر لیں تو سستی بجلی پیدا کر کے انڈسٹری کو ریلیف دے سکتے ہیں، اپنے کسانوں کو خوشحال کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری زراعت مضبوط ہوگی تو ہماری صنعت اور معیشت خود بخود ترقی کریں گے۔ عزیز تاجر بھائیوں، میرا مشن بہت واضح اور سادہ ہے۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ اگر تاجر برادری کے مسائل حل ہوں گے تو ملک کی معیشت کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے عملی اقدامات آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ بزنس کمیونٹی کو انٹرسٹ ریٹ کی بلند ترین سطح، روپے کی قدر میں تاریخی کمی، بجلی، پیٹرول اور گیس کے زیادہ نرخ، فنش گڈز کی بہت زیادہ پیداواری لاگت، چیپٹر 84 اور 85 کے تحت ہمارے ٹریڈرز کی کنسائنمنٹس ریلیز کرنے میں تاخیر، ڈیمریج، ڈیٹینشن، لیٹ پیمنٹ چارجز، خام مال پر 100% کیش مارجن کی شرط، سی ڈی اور آر ڈی سمیت بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ ہم ان مسائل کو بھرپور طریقے سے ان کی آواز کو بلند کریں گے، اور نہ صرف حکومت پر زور دیا جائے گا کہ وہ ان مسائل کو ختم کرے، بلکہ اس کے لیے ٹھوس اور قابل عمل تجاویز آپ کی مشاورت سے پیش کی جائیں گی۔ ہماری تاجر برادری کا بڑا حصہ مارکیٹوں میں کاروبار کرتا ہے، جہاں روڈ، انفراسٹرکچر، سیکیورٹی سمیت بہت سے مسائل ہیں۔ برسات میں بارشوں کا پانی دکانوں اور گوداموں میں داخل ہو کر تباہی مچا دیتا ہے۔ انشاءاللہ ضلعی، صوبائی اور وفاقی حکومتوں اور تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ تاجر برادری کی آواز بلند کی جائے گی۔ میری خواہش ہے کہ اگلے سال کو بزنس کمپلائنس اینڈ فیسیلیٹیشن ایئر ڈکلیئر کیا جائے، اور ہم اس مشن کو پورا کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، پنجاب ریونیو اتھارٹی، ایف ٹی او، سوشل سیکیورٹی، ای او اے بی اور دیگر اداروں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں۔ وہ اس طرح کہ ہم اس بات پر زور دیں گے کہ ہم اپنی ٹیکس ریٹرن ضرور جمع کروائیں، اور دوسری طرف اپنے تمام تاجر و صنعتکار بھائیوں کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچائیں۔ ہم تمام سرکاری ڈپارٹمنٹس کو ایک پیج پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، تاکہ تاجر برادری کے مسائل کم سے کم وقت میں حل کرانا ممکن ہو سکے۔ ہم حکومت کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ نان فائلر کو فائلر بننے کی ترغیب دینے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائیں گے، مگر حکومت کو بھی ہمیں عزت و احترام دینے کی سفارش کرتے ہیں، اور یقین دہانی کرائے حکومت ہمیں کہ ڈبل ٹیکسیشن اور اوور ٹیکسیشن ہرگز لاگو نہیں کی جائے گی۔ میں بزنس کمیونٹی اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ نتائج دو طرفہ تعاون سے ہی نکلیں گے، اور دونوں فریقین کی کامیابی میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے۔ لاہور چیمبر کے ممبران کی خدمات کے معیار کو بلند کرنا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صنعتکاروں اور تاجروں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ میرا نصب العین ہوگا۔ لاہور چیمبر کے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ مارکیٹ ایسوسی ایشنز کے نمائندوں کے ساتھ باقاعدگی سے میٹنگز کی جائیں گی، اور لاہور چیمبر کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں ان کی شمولیت کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے مجھے پیاف فاؤنڈرز الائنس کی لیڈرشپ کی رہنمائی تو درکار ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام تاجر بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیں کہ کس طرح میں بزنس کمیونٹی کی بہتر انداز میں خدمت کر سکتا ہوں۔ ان مطلوبہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ میں موجودہ پرائم منسٹر جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، جو کہ فاؤنڈرز کے سابقہ ایل سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور موجودہ فائنانس منسٹر صاحب جناب اسحاق ڈاٹ صاحب، جو فاؤنڈرز کے سابقہ ایل سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت تاجروں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ پلیز اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیے،
ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تاجر برادری کی مشکلات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے آپ ضرور کوئی حکمت عملی جلد از جلد اپنائیں گے۔ آخر میں میاں محمد اشرف صاحب، افتخار علی ملک صاحب اور پیاف فاؤنڈرز الائنس کے تمام سابقہ صدور کا شکر گزار ہوں جن کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس مقام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی عطا فرمائیں، آمین۔